بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عمدة المرأة. شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقات من أحاديث المرأة. شرح فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. درس وينكنس شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقات من أحاديث المرأة. یعنی ہاتھ سلیکٹڈ احادیث یہ ون تعلق أکس خاتون ست. تو ہم پہنچے حدیث نمبر 26. ات مصنف دیوان اخ عنوان یعنی خطاب چھ اختی المسلمہ أکس مسلمان بینی أکس مسلمان خاتونی. لا تتضايقي من الحيض فهو أمر كتبه الله على النساء فاعرفي كيف تستثمرينه. کہتے کہ لا تتضايقي من الحيض، اے مسلمان خاتون آپ جو آپ کا منتھلی جو ایک پیریڈ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، ماہوار جو تکلیف ہوتا ہے، آپ اس سے تنگی محسوس نہ کرنا. فهو امر، یہ ایک ایسا معاملہ ہے كتبه الله على النساء جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقدر میں لکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ایک عورت کے لیے مقرر کیا ہے. فاعرفی، اب آپ نے کیا کرنا ہے ان ایام میں؟ آپ پہچانو، آپ جانو کیف تستثمرین، کہ آپ ان ایام میں کس طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے. ٹھیک. اور خصوصاً یہاں پہ جو ایک طالبہ ہوتی ہے یا معلمہ ہوتی ہے، متعلمہ ہوتی ہے، تو ان کے جو یہ مینسٹرل سائیکل جو ہوتا ہے 6 دن کا 7 دن کا، یہ کس طرح ان ایام میں زیادہ فائدہ اٹھائے گی. عام عورتوں کے لیے بھی ہے، کتاب تو ہر ایک عورت کے لیے، لیکن خصوصاً ایک طالبہ کا وقت تو بہت ہی اہم ہوتا ہے، یا ایک معلمہ کا جو اوقات ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، تو وہ ان ایام میں کس طرح فائدہ اٹھائیں گے. ہیڈنگ آیا سمجھ؟ تو ایک بار پھر سے میں دہراؤں گا. شیخ کہتے ہیں کہ لا تتضايقي من الحيض، اے مسلمان خاتون تو ان ایاموں میں اپنے آپ میں تنگی محسوس نہ کرنا. کیوں؟ فهو امر كتبه الله على النساء، یہ ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں لکھا ہے، ان کے تقدیر میں رکھا ہے اپنی حکمت بالغہ سے. فاعرفی كيف تستثمرین، تو لیکن آپ پہچاننا، آپ جاننا کہ آپ ان ایام میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے، یعنی ایام الحیض میں. حدیث کے الفاظ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، امتچ موج ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کرام بیان، خرجنا لا نرى الا الحج، اش درائی مگر اش درامت حجس. تو یہ واقعہ جو ہے نا حج میں ہوا ہے. فلما كنا بسرفہ، تو جب ہم اس جگہ پہ پہنچے، یہاں پہ ہے نا بریکٹ میں 1، تو فٹ نوٹ میں نیچے ہے سریفہ موضع قریب من مکہ، یہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے. تقریباً یہ مکہ سے 6 یا 7 میل کے فاصلے پہ ہے، اس کو کہتے ہیں سریف. تو اس جگہ جب پہنچے حج تو میرے ایام آ گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہم حج کے لیے نکلے تھے، جب ہم اس مقام سریف کے مقام پہ پہنچے جو مکہ سے 6 یا 7 میل کے فاصلے پر ہے، تو اس مقام پر میرے جو منتھلی جو ایام ہے، ایام الحیض، وہ آ گئے. فدخل علی رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اس اسنا میں آئے. وانا ابکی، اور میں اس حال میں تھی کہ میں رو رہی تھی. ٹھیک. قال، تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، کہا ما لکی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ انفستی، کیا آپ کے ایام آ گئے ہیں؟ کیا آپ حائضہ ہو گئی ہو؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں. قال، تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کیا کہا؟
इन हाजा अमरुन, ये एक ऐसा मामला है, कतबहुल्लाहु अला बनाति आदम, जो आदम की बेटियों पर अल्लाह ताला ने लिख दिया है, यानी ये इनकी तकदीर में लिख दिया गया है, ये अल्लाह की हिकमत बालिगा है। एक औरत को ये मंथली जो आयाम होते हैं, आयामुल हैज़, तो ये आते हैं। अब क्या करना है आपको, फ़क़ज़ी मा यक़ज़िल हाजु, आप हर वो काम करेंगे जो एक हाजी करता है, ठीक। आप किसी काम से नहीं रुकेंगे, गैर सिवाय एक काम आप नहीं करेंगे, अल्लाह ततूफ़ी बिल बैत, आप काबा का तवाफ़ नहीं करेंगे, बैतुल्लाह का तवाफ़, बस इस काम से रुकेंगे, बाकी सारे काम आप करेंगे। क़ालत, उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, वज़्ज़हा रसूलुल्लाह अन्निसाइही बिल बकर, तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपनी बीवियों की तरफ से एक बड़े जानवर की कुर्बानी दी, ठीक। तो बकर बड़े जानवर को भी कहते हैं, हम गाय को भी कह सकते हैं, ठीक। हदीस को मफ़हूम आवा वही समझ। तो असल में एक वाक़ा हुआ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, जब वह हज पर गई थी, तो उसी दौरान उसके आयाम आ गए, फिर वो रोने लगी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब आए तो पूछा कि आप क्यों रो रही है, क्या आपके आयाम आ गए? कहा हाँ। तो उसके बाद कहा कि आप हर वो काम करेंगे जो हाजी करता है, सिवाय आप काबतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी तखरीज देखते हैं, लेकिन तखरीज माशाअल्लाह, हाँ, वहाँ पे जो हदी होता है ना, आपको मालूम है ना, हाजी जो हज में एक रुकन है वो है जानवर की कुर्बानी, जिसको हदी कहते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ आया बिल बकर, बकर हम बड़े जानवर को भी कहेंगे, गाय को भी कहते हैं, ठीक, इसमें कोई मसला नहीं है। तो तकरीज इतनी बड़ी है कि मुझे लगता है पूरी क्लास उसी में चली जाएगी, इतनी बड़ी तकरीज है। लेकिन हम कुछ का ज़िक्र करेंगे, सारा तो हम नहीं ज़िक्र कर सकते, वरना इसी में सारा क्लास चला जाएगा। ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी ये इमाम बुखारी ने भी लाई है और इमाम मुस्लिम रहिमहुमा दोनों ने लाई है। इमाम बुखारी ने बहुत सारी जगहों पे लाया है। एक जगह इमाम बुखारी लाते हैं किताबुल हैज़ में, क्योंकि ताल्लुक़ बज़ाहिर किससे है, ऑब्वियसली इसका ताल्लुक़ हैज़ से है ही ना, तो किताबुल हैज़ में लाए। लेकिन यहाँ पे शेख को गलती लगी है, या मैं समझता हूँ कि नुस्खे में गलती है। यहाँ शेख ने लिखा है बाबुल अम्रि बिन नुफ़सा इज़ा नुफ़िसना, ये गलत है। आपको सही बुखारी में इस तरह का बाब, यानी इस हदीस पे इस तरह का बाब नहीं है। वहाँ पे बाब है बाबु कैफ़ कान बदउल हैज़, क्या है वहाँ पे बाब, बाबु कैफ़ कान बदउल हैज़, यानी हैज़ की इब्तिदा किस तरह हुई। और फिर उसके साथ ये वक़ौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वक़ौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा शैउन क़तबहुल्लाहु अला बनाति आदम, कि ये एक ऐसा मामला है जो अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लिख दिया है। ये शुनी बाब तक के अत हदीस नंबर इस 294 पे तक मिलते बाब बाब कैफ़ कान बदउल हैज़ वक़ौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा शैउन क़तबहुल्लाहु अला बनाति आदम। और इसी तरह से इमाम बुखारी दूसरी जगह लाते हैं, वहाँ पे बाब बांधते हैं बाब तक़ज़िल हाइज़, वालेकुम सलाम, तक़ज़िल हाइज़ अलमनासिक कुल्लहा इल्ला तवाफ़ुल बिल बैत, यानी एक हाइज़ा खातून हज के सारी अरकान जो है ना पूरी करेगी, सिवाय काबतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेंगे, ठीक। अतन हदीस नंबर 305। इसी तरह से दूसरी जगह इमाम बुखारी वो क्या पढ़ान बाब, ऐसे गाना डायरेक्ट पढ़ते हैं फ़वाइद, के फ़ायदे वन बाब पर, क्योंकि हमें पता चलता है कि इमाम बुखारी ने एक ही हदीस से कहाँ कहाँ किस किस तरह का इस्तेदलाल किया, और मुख्तलिफ मसाइल सिर्फ एक हदीस से निकाले। और यही तालिबा का काम होना चाहिए, यही स्टूडेंट्स का काम होना चाहिए, ये एक हदीस से मुख्तलिफ फ़वाइद निकालनी चाहिए। सिर्फ बाब पे योत इमाम बुखारी सब यीत्या यानी नुकात कड़ान, यीत्या मसाइल कड़ान, यीत्या अहकाम कड़ान, तो इससे पता चलता है कि इमाम बुखारी कितने ज़हीन थे। क्योंकि कहा जाता है ना फ़िक़्हुल बुखारी फ़ी तराजुमी, इमाम बुखारी का फ़िक़्ह अगर देखना है तो उसके अब्वाब पे देखिए, उसने जो अब्वाब बांधे हैं। और त्रेम युजन बाब चुना इमाम बुखारी अच्छ नाव था इम्तिशातिल मरअति इन द गुस्लिहा मिनल महीज़, इम्तिशात कहते हैं कंगी करने को, यानी ये अख हाइज़ा खातून अमी आयाम निशन पा गए पत करी मस्तस क्या कंगन, ठीक। तो यहाँ ये मसला निकाला। और इसी तरह से एक और बाब, एक और जगह पे बाब बांधते हैं नक़्ज़िल मरअति शअरहा इन द गुस्लिल महीज़, एक औरत अपने बालों को खोलेगी
جب کون سا غسل کرنا ہوگا؟ حیض کا غسل. دیکھیے یہاں پہ دوسرا مسئلہ نکالا. اور یتھے پٲٹھۍ چھِ امام بخاری انا بیٚکِس جایہِ حدیث نمبر 319 باب کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ. اکھ حائضہ خاتون کتھ پٲٹھۍ لاگہِ حجُک یا عمرہُک احرام. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنا. گوٚو اَتٮ۪ن کوٚڑُن یہِ مسلہٕ. یِتھے پٲٹھۍ چھِ امام بخاری انا بیٚکِس جایہِ باب المرأة تحیض بعد الاضافہ بعد الافاظتی. اضافہ نہیں ہے، افاظہ ہے کہ اکھ زٔنۍ المرأة تحیض بعد الافاظہ اگر امس طواف افاظہ پتہ ایام آئی. آپ کو معلوم ہے طواف افاظہ کس کو کہتے ہیں؟ جب 10 تاریخ کو حاجی صاحبان مینا سے آتے ہیں نا تو اس وقت یہ طواف کیا جاتا ہے. یہ حج کا رکن ہے، اس کو کہتے ہیں طواف افاظہ. اسی طرح سے دوسری جگہ حج میں باب الحج اور کتاب الحج میں باب الحج علی الرحل. یہ رجل نہیں ہے، یہ رحل ہے، یعنی سواری پر حج کرنا. گوٚو اَتٮ۪ن کوٚڑُن یہِ مسئلہ. یِتھے پٲٹھۍ چھِ برونٛٹھ کُن پتہٕ واریاہن جایَن یہِ مسائل کڑان وغیرہ. اور اسی طرح سے امام مسلم اگر آپ اس کو پڑھیں گے بڑا آپ اس کو اگر ان ابواب میں چیک کریں گے نا تو بہت سارے مسائل الحمدللہ اس سے بھی نکلیں گے. لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارا پھر سارا وقت اسی میں جائے گا. اب ہم ڈائریکٹ آئیں گے من الفواعد المتعلقۃ بموضوع الحدیث. یم ات حدیث سے تعلق تھاوان فوائد. تو پہلا فائدہ یہ ہے ان الحیض مکتوب علی جمیع بنات آدم. یہ جو ایام ہے نا علیہ السلام ورحمۃ اللہ یہ چھُ اللہ تعالیٰ لیوکھمُت تمام آدم سٕنٛدٮ۪ن کورٮ۪ن پٮ۪ٹھ. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے اس حکمت بالغہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو اولاد آدم میں سے بیٹیاں ہے تو ان بیٹیوں پر لکھا ہے. اور یہ آج تہ پتہ سائنٹیفکلی اگر نہ تمہ وز یا سائنٹیفکلی سمجھ کہین آج تران فکر کہ امچ اہمیت کیا اس مینسٹرل سائیکل أکس خاتون تو یہ کتنا امپارٹنٹ ہے. ٹھیک. تو دوسرا نقطہ کیا ہے ان صبر المرأة على ما يصيبها من علم الحیض مأجورۃ علیہ. یاد رکھے اب یہ تکلیف ہے نا، اب یہ سمجھ لیجیے اب بیماری ہے نا تو اس بیماری پہ اس تکلیف پہ آپ جو صبر کرتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے. آپ کو کہ یہ فطری تکلیف ہے نا، یہ پہ کہاں بیمار تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں بیمار پہ ہاں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ کران امی صحت مندی منز کران عبادت اب اس کو پچھتاوا ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت کا اجر تو لکھے گا. لیکن عام حالت میں تو بیماری ہمارے لیے اس پہ اجر نہیں ملے گا نا. لیکن یہاں پہ اگر ایک عورت ان ایام میں صبر کرے گی تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ اجر دے گا، ثواب دے گا. نعم. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ ان المرأة فی السفر. ایک خاتون جب سفر میں ہوتی ہے لا تستغنی عن زوجها تو وہ اپنے شوہر سے مستغنی نہیں ہے. اگر آپ زوج کے بجائے جو ہمارے محرمات ہوتے ہیں ان کو بھی لکھیں گے کیونکہ کوئی ممکن ہے ان میرڈ ہوگی تو اس کا محرم ہونا چاہیے کیونکہ سفر کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ چکاشرہ تھومت یاد دبا حاجز خطر چھ محرم ضرورت یہ نا کوشر تھومت یہ یاد نہیں، یہ سفر کے لیے ہے چاہے پھر وہ حج کا سفر ہو چاہے وہ کوئی اور سفر ہو. ٹھیک. تو یہ سفر میں اپنے شوہر اپنے محرمات اپنے جو محرم ہے نا تو ان سے مستغنی نہیں ہے. وعلیکم السلام. وہ بھی خصوصاً عند حدوث الملمات النفسیہ وغیرہ جب اس کو کوئی ایسا معاملہ جو تکلیف دہ معاملہ. ملمات کس کو کہتے ہیں؟ علم تکلیف کو کہتے ہیں نا. ملمات ہوتی ہے تکلیف دہ معاملے. وچو تہ پتہ کہ پتمو کینسو ؤریو پہ آو اجازت تہ وۄنۍ اکھ خاتون ہیٚکہِ کُنسٕے زٔنِس حجس تہ گٔژھِتھ آو نا. تو لیکن معاملہ یہ ہے شرعی طور ہمیں پتہ ہے ایک عورت کا جو سفر ہے چاہے حج کے لیے یا کوئی اور سفر اس کے لیے کس کا ہونا شرط ہے؟ اس کا محرم. ٹھیک ہے نا. اب کبھی یہ بھی انسان سوچ سکتا ہے آج کے پرابلم آج یوتا آسان دہ سفر یتن کھژِ گاڑی ایئرپورٹ وسہِ ایئرپورٹ کھژِ جہازس جدہس مز وسہِ بلکہ وۄنۍ چھِ گژھان ڈائریکٹ تور. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو سفر میں ہی کوئی مسئلہ ہو جائے، یہ ضروری نہیں کہ جہاز میں ہی کوئی معاملہ ہو جائے، لیکن معاملہ یہ ہے آپ نے وہاں پہ رکنا ہے کم سے کم 40 دن 42 دن یا اگر عمرہ کے لیے 28 دن 22 دن تو ان ایام میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ایک عورت کے ساتھ. اب کیئر کرنے والا کون ہے؟
अब तो कंफर्टेबल सफ़र या लग्जरी जो सफ़र भी होगा वहाँ तो आपको केयर करने वाले वो नहीं होंगे ना, और ख़ासकर जो इसके नफ्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो इसके बायोलॉजिकल ये मसाइल है, तो अब ये केयर करने वाला कोई, इन मसाइल में इसके साथ सपोर्टिव कौन होगा, इसके यानी काई मुकाम कौन खड़ा होगा, ये मसला है। और चूरिम द्रात पता पाने मसल अहमियत सफ़र मरअति मुहर्रमिन, तो एक इससे पता चला कि एक मुहर्रम के साथ एक औरत का सफ़र करना कितना ज़रूरी है। लहा यक़िफ़ बिजानिबिहा इज़ा नाबहा शै, क्योंकि जब भी इसको इस सफ़र में कोई मसला हो जाएगा ना, तो ये अपने पीछे किसको पाएगी, अपने मुहर्रम को, चाहे शवहर होगा, चाहे भाई होगा, चाहे बाप होगा, ठीक, तो ये अपने इन मुहर्रम को पाएगी। लेकिन अगर ये बगैर मुहर्रम के चली गई तो जितने भी मसाइल फिर होंगे तो फिर बहुत सारी मुश्किलात में पड़ जाएगी। तो शरीयतन यूँ ही थोमुतन अमिस सफ़र खतर मुहर्रम, तो इसकी बड़ी हिकमत है, चाहे हमें कुछ समझ में आ जाए, लेकिन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम समझते हैं। और दूसरी बात आप देख लीजिए, आप सफ़र भी महफूज नहीं है, सफ़र में भी आप देख लीजिए कितने मसाइल होते हैं। पूछम नक्ते और पूछम फ़ायदे युस अमि हदीस मंज़ द्राव अन्नल मरअत ततअस्सरु नफ्सिय्यन बिल अअराज तबीअती अल्लती तमुर्रु अलैहा कल हैज़ वल हमल वन निफास फयंबगी अला मन यतआमलु मअहा मुराअतुन हाज़िहिल लहज़ातुल असिय्यती। ये बड़ा अहम नुक्ता है, बहुत अहम नुक्ता है। और यहाँ पे असल में एक खिताब मर्दों को होना चाहिए जो इसके मुहर्रम में से है, चाहे शवहर होगा, बाप होगा, भाई होगा, ये असल में उनके साथ खिताब है। शेख कहते हैं कि अन्नल मरअत ततअस्सरु नफ्सिय्यन, एक औरत जो है ना, ये जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मसाइल है ना, तो इनके असरात, इसके इफ़ेक्ट्स इसकी ज़ात पर होते हैं। वो तो आपको ज़्यादा मालूम है, जब ये आयाम आते हैं ना, तो आप देखिए इसमें कितना मूड चेंज होता है, इसमें कुछ करने का मन नहीं होता है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान जो क्या कहते हैं इसको, यानी जो दिमागी जो मामलात होते हैं ना, बिल्कुल डिस्टर्ब, जिसको हम कहेंगे डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, आप देख लीजिए, ये सिर्फ इसी में नहीं है, बल्कि चाहे औरत का आयाम हो उसमें भी ये डिस्टर्ब हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंजेस होती है, नफ्सियाती जो तब्दीलियाँ होती है। वल हमल, अगर अल्लाह ताला ने अमानत भेजी तो उसमें भी ये सारी चीज़ें, बल्कि मुझे ये भी पता है क्योंकि मैं इस बारे में तो जानता हूँ कि इसमें एक औरत जब अल्लाह ताला इसको अमानत देता है ना, ये तिम ख्वाहिश मंज करना जो कभी लगता है मुश्किल भी है, ये मंज त्युत अख सह बिहेवियर हावान जो लगता है कि ये आम तौर पर इस तरह का बिहेवियर नहीं दिखता था, अजीब अजीब डिमांड करान, अजीब अजीब तुम चीज़ हरकत करान, ये क्योंकि ये क्या होता है, ये क्योंकि इसमें चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस। और इसी तरह से वन निफास, अगर जब एक औलाद तवल्लुद होता है एक माँ से, तो उसके बाद जो आयाम वो गुजारती है उसको निफास कहते हैं। कहते हैं कि अब देखिए फ़यंबगी अला मन यतआमलु मअहा, शरीयत ने इसके साथ, अब देखिए मसला ये है, अकिस खातून से यमन आयामन अंदर नमाज पढ़न जायज़ माछस, रोज़दार माछस रोज़ुन, क्या यह सिर्फ अल्लाह ताला ने अमिस थोमुतन अथ मंदन आसानी। पहले सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने थोनी मुकल्लफ यमन दोहन मज, अब मुकल्लफ नहीं रखा तो इसके पीछे हिकमत ये है ना कि कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ है, कुछ ना कुछ कमज़ोरी है, अल्लाह ताला ने इसीलिए रियायत रखी है। वरना नमाज तो इंसान को मरने के टाइम तक तो माफ़ नहीं है ना, माशे इंसान माफ़ कहें, लेकिन अमिस खातून यमन दोहन 6 दोहन 7 दोहन छे माफ़, या यमन दोहन छे रोज़दारी माफ़, पे तम पतन भरने अमिक कज़ाई। सोचना यह है जब शरीयत ने इसको यहाँ पे एक मुराअत, इसका खुसूसी केयर और इसके लिए रुख्सत दी है, क्या जो इसके साथ ताअम्मुल करते हैं, जैसे अगर ये बहैसियत बीवी है या बहैसियत बेटी है या बहैसियत हम कहेंगे बहन है या बहैसियत माँ भी हो सकती है, तो आप देखिए जो इसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इसके करीबी लोग हैं, जब अल्लाह ने इसके लिए रुख्सत रखी है, क्या उन लोगों को इसका ये नफ्स, इसका ये मिजाज, इसका ये बिहेवियर नहीं समझना चाहिए? क्या इन आयाम में इसके लिए आसानी पैदा नहीं करनी चाहिए? अगर मसलन ईमन दोहन अमिस बतस गो वगर लड़ाई शल आ गई, सोचने की बात है। यहाँ आपने अगर इंसान आते ये मारिफत, इंसान आसान ये अहकाम पता, तो ये कभी भी इन आयाम में तो इसका गुस्सा मुमकिन है, गुस्सा आ सकता है, तो ये बर्दाश्त करेगा, तहम्मुल करेगा। क्यों? इसको मालूम है इन आयाम में इसकी जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है, इन आयाम में इसका जो मूड है, इन आयाम में इसका जो बिहेवियर है तो डिस्टर्ब होगा ही। लिहाजा जो इसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी इन चीज़ों का रियाया
مراعات رکھنی چاہیے. جب اللہ نے رخصت رکھی ہے تو لوگوں کو بھی چاہے ان ایام میں اس کے لیے خصوصی توجہ, صبر سے کام لے, تحمل سے کام لے, اور اس کے غصے کو, اس کی شرارت کو, یا اس کی جتنی بھی جو چیزیں جو آپ کو بظاہر پسند نہیں ہے ان کو برداشت کرے. مگر تبھی جب ہمیں یہ معرفت ہوگی. ورنہ لوگ کیا ہے, لوگ ایسے ہے کہ نہیں کہتے ٲسِن معاملہ ہمارا کام چلنا چاہیے. یہ جہالت, یہ لا علمی, اور یہ ملتا ہے دنیاوی علمن منز کے. دنیاوی علوم سے یہ نہیں سکھایا جائے گا, یہ صرف دینی علوم سے ہم سیکھتے ہیں کہ واقعی جب شریعت نے اس کے لیے رخصت رکھی ہے تو ہمیں بھی چاہے کہ ان ایام میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے. 4 کامہِ کرِ موہنیو تہِ, یہ ما گژھِ لۄکچہِ ماجہِ ہُنٛد, 2 کامہِ کرِ یہِ مرد تہِ حظ. آو مسا سمجھ؟ وۄنۍ یِمن ایامن منٛز کرِ یہِ تہِ خصوٗصی رعایت أمِس سۭتۍ, کیٛازِ أمِس چھُ خیال تھاوُن ییٚلہِ شریعتن أمِس رخصت دیُت, آسٲنی دِژٕس, میانہِ طرفہٕ تہِ گژھِ أمِس واتٕنۍ آسٲنی. تو ان دنوں میں بڑا خیال رکھنا چاہیے انسان کو, کیونکہ یہ ایسے لحظات ہوتے ہیں جو اس کے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں, جو اس کے لیے بڑے مسائل والے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی چاہے کہ ان تکلیف دہ لمحات میں اور امس کی طرح فکر کہ واقعی یہ چھُ کیئر. ورنہ اگر ہم وعلیکم السلام ورنہ اگر ہم گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کریں گے, یہ بنو نا تیلی ہوئی پروڈکٹ ہو, گیو اینڈ ٹیک, آپ کیا دیں گے یہاں سے کیا لیں گے, بس اسی پہ نہیں. یہ چھُ انسان, اس کے پاس شعور ہے, اس کے پاس عقل ہے, انسان کے پاس احساس ہے, تو کم سے کم احساسوں کی, جذباتوں کی قدر کرے. اور یہ معاملہ چھِ گژھان نکاحس منٛز تہِ. یہاں شاید لوگ سمجھتے ہیں نکاح کا معاملہ یہ ہے انک 2 اجنبی یمن کوٚرُکھ پانہٕ ؤنۍ عقد, بس جسمانی طور گو یم رلے انٹیمیٹ گئی, بس یہ شاید نکاح. نہیں, محض جسموں کا ملنا, جسموں کا ملاپ نکاح نہیں کہلاتا ہے. یہ چھُ تعلق آسان روحس سۭتۍ, یہ چھُ تعلق آسان احساسن سۭتۍ, یہ چھُ تعلق آسان جذباتن سۭتۍ. جب آپ کسی کے جذبات, کسی کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتے, پھر زبان استعمال کرنے کی کوئی چھنا ونان. جیسے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے, کہا کہ یل پنن تہ یی نا زبان سۭتۍ وننہٕ احساس یی دِنہٕ, پھر وہ اپنے نہیں رہتے. پنن گو سُہ یُس چٲنۍ مطلب احساس سمجھے, بغیر بولے, بغیر بات کیے ہوئے, وہ آپ کے جذبات کو سمجھتا ہو, واقعی اسی کو ہم کہیں گے نہیں آپ واقعی مجھے سمجھ رہے. تو لہٰذا نفسیاتی مسائل کے بڑا اہم, اور ہم سائیکالوجیکل ایشوز کو بالکل اگنور کرتے, خصوصاً نکاح کے ٹائم پہ. یہ چکانسی ونان مصیبت یہ ہے کہ ایک بار میں گیا اپنے دوست کے یہاں, شاید اس دن اس کی جو بارات تھی اسی دن تھی. تو جب ہم وہاں پہنچے نا, تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے اب الحمدللہ ساری تیاری تو ہو گئی, لیکن مجھے آپ سے 2-4 چیزیں باتیں عرض کرنی ہے. تو وہاں پہ اس کی شاید بہن تھی, میں نے اس کو کہا کہ 2 منٹ نیرتے نیبر, تھوڑا ہم اس کرو یہ پڑھیں کتھر سا آکھ. تو ہم نے سب کو نکالا, تو میں نے اسے کچھ چیزیں پوچھی. تو اس نے کہا اللہ کی قسم آج تک جتنے بھی لوگ میرے پاس آئے اس ٹائم تک میں ساری ونان جوتی کس, ہاں پٮ۪ٹھٕ چۄگہٕ کُس, ہاں تم چیز, کمرس کِتھ پٲٹھۍ تھاوو ڈیزائن, پتہٕ ییٚلہِ پٔژھۍ چھِنۍ تِمن کیٛاہ تھاوو, پیسٹری کے, مطلب ساری چیزیں جو اصل میں جو نکاح کا مقصد تھا نا, تو کسی نے نہیں بتایا. المیہ یہ ہے, حتیٰ کہ شب زفاف کے آداب بھی اس کو معلوم نہیں تھے. دوٚپُن مےٚ گوٚو نہٕ کُن خیالٕے, مےٚ روٗد نہٕ یہِ دیانٕے. بہٕ اوسُس ؤریَس تیٲری منٛز یی, مکانس چھُ اَسہِ چھِنہ یی آسان, ییٚتہِ گوٚو خانٛدرَس سۭتۍ کیٛاہ, مکانس چھُ پاتھ چھُنہٕ شیرُن, رنٛگ چھُ کَرُن, پینلِنٛگ چھِ کَرٕنۍ, فلٲنۍ چھُ یہِ چیٖز, أسۍ چھِ وَنان یی گٔے تیٲری. یۄس اصل تیٲری چھِ وہ کسی کو نہیں. بلکہ مصیبت یہ آپ دیکھیں مولوی صاحب چھِ وَنان دَپان چھِ وۄنۍ پَر سا نکاح, پتہٕ چھِ تَتھ منٛز چھِ وَنان مولوی صاحب وۄنۍ کٔرۍزِ کیٛازِ 8 بجے چھُ ٹایم, تِم چھِ آسان وٲتۍمٕتۍ 12:30. یہی تو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں وادی میں, یہاں 4-4 گھنٹے ہم تو انتظار کرتے ہیں, 3-3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. ہاں اگر مولوی صاحب کا انتظار کریں گے تو لوگ بڑک اٹھیں گے, ہے مولوی چھُ گژھان ژیر, خیال چھُکھ نہٕ سانہِ وقتُک. یُس مولوی یِمن 3 گھنٹن چھِ پیاران تَتھ چھُنہٕ یِمن روزان احساس. بہرحال جب آ ہی جاتے ہیں نا, پتہٕ چھِ آسان بامبر کھٮ۪نٕچ, وۄنۍ گژھِ مولوی صٲب ژھوٚٹُے پہمتھ کَرُن. اچھا وۄنۍ کوٗتاہ وَنہِ مولوی صٲب 2 گھنٹس منٛز, ایک آیت کی شرح بھی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں یہ جو نکاح ہے نا, یہ چھُ کاؤنسلنگ پروگرام, یہ گژھِ تقریباً 6 رٮ۪تن یُن پرناونہٕ. بیٚیہِ چھِ أسۍ دَپان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وَنو اَتھ مجلِس منٛز أمِس مہرازس. برونٛٹھ کَنۍ کُس چھُ مہراز, ناکی یوت چھِنہٕ آسان برونٛہہ کَنۍ, مہرِنۍ چھِ آسان بِچٲر بیٚکِس کمرس منٛز, تٔمِس تام کَتہِ واتہِ, تٔمِس کَتہِ وَنو أسۍ, تٔمِس کَم گُزٲرِشات کَرو أسۍ. پتہٕ چھِ أسۍ وَنان ہے أسۍ چھِ وۄنۍ تٔمِس تہِ گُزٲرِشات کَران, مگر وَنوس کَپٲرۍ. دوسری بات کہ کیا نکاح میں کیا صرف اہم رول, ہاں اہم تو انہیں کا ہے, امپورٹنٹ رول میاں اور بیوی کا نہ کہ اور من کو کا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 گھر جڑ رہے ہیں, ان کی بھی الگ سے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ان کی بھی, یہ 6 رٮ۪تن ہُنٛد پروگرام, 6 رٮ۪تن. اَسہِ چھُ یی وجہ گژھان من چھُ رٮ۪تھٕے گژھان تہٕ گژھان چھُ مُسکری, من چھِ 2 رٮ۪تھ گژھان, کیٛازِ نہ چھِ آسان نَمن کاؤنسلنگ, نہ چھِ آسان نَمن کاؤنسلنگ. مولوی صٲب کوٗتاہ وَنہِ پتہٕ 2 گھنٹس منٛز. اصل باضابطہ طور پہ تربیتی تُہۍ چھُو, میں بار بار یہ کہتا ہوں اکثر خطبہ نکاح میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے نفر چھُ گژھُن عمرہس, یہ 22 دن کا پیکیج ہے, 28 دن کا پیکیج ہے, یا حجس چھُس گژھُن, یہ حج چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 40 یا 42 دۄہن ہُنٛد پیکیج. مگر اتھ چھِ أمِس سرکٲری تہِ اور اتھ چھِ أمِس جماعتن یِم زن مختلف تنظیٖم ییٚتہِ کٲم چھِ کران, یعنی گورمنٹ ایز ویل ایز پرٛایویٹ,
یہ سارے کے سارے اس کو تربیت پروگرام میں لے جا رہے، یہ گژھان تربیت رٹنے، دپان آز پھلن جائے تربیت میں بتھ گژھن، حالانکہ کس دہ گزارن 40 دہ. اگر کنس کرو بچی 15 ورشس نکاح، لڑکس کرو 15 یا 60 ورس نکاح، اللہ تعالیٰ دیا 70 ؤری 60 ؤری ایج، گو امس 2 حصہ گزارن کم پتن، ام خاطر کاؤنسلنگ، ام خاطر کھانا تربیتی پروگرام، نہ اسی سمجھان سیریت. بس یل خاندر ٹائم ووت نا پتہ دپان مے پی وہ کیا کرن، پتہ بدل بدل چیز ذہنس اندر، پتہ تیتھے معاملہ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ شاید آپ ہی سے کہا نا، اچھا بچی تم 3 لچھن ژھنو تم وردن یوت. اگر اس کے برعکس اس نے مطلب تمس کاؤنسلنگ گمت تمے 3 لچھ تھیا سو پانس نشن جمع، زیادہ کو زیادہ 20 سوٹ ان دیا، وہ بجائے ان دیا 30 سوٹ، 3 لچھن کیوں وردن کرن. اور پھر وہ بھی آپ کیا ہو جائے گا، پھر سو گھر ژھوٹ، پتہ سہ بٲگراوُن سارنٕے، من لٲگۍ دو کانٛہہ یا بدلہِ پتہ ڈیزائن، کیونکہ یہ تو مسئلہ ہے نا. مطلب یہ ایسی واریاہ کمزوری ات لحاظ مز، اور کہیں بھی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے. دشوینی گھرن من پانہٕ ؤنۍ گژھان کاؤنسلنگ کینٛہہ، بلکہ یمن گژھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ کاؤنسلنگ، یم گژھن ین اننہٕ یا یتھٮ۪ن جوڑن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ. أسۍ چھِ ورک شاپ کران، ورک شاپ کا مطلب کیا ہے، یہ عام طور نتہٕ ورک شاپ ونان مستری وٲلۍ پننٮ۪ن یمن دُکانن چھنا، اتھ چھِ گاڑِ آسان ٹاس واس دِنۍ، أسۍ ونان اصل ورک شاپ، وۄنۍ تھوٚوُکھ دین کٮ۪ن پروگرامن تہِ کیا ناو، ورک شاپ. مگر معاملہ یہ ہے نا کہ ان ورک شاپ میں کیا ہوتا ہے، صرف طالب علم، یہ صرف طالب علمن خاطر ورک شاپ. کیا نوٚمُک یہ دکاندار برادری چھِ، یمن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ورک شاپ اکھ کٔرِتھ حلال تہٕ حرامُک بنیادی اصول، ان کے لیے ایک پروگرام رکھتے. ڈاکٹرز حضرات ان کے ایٹیکیٹس، جو ان کے میڈیکل ایٹیکیٹس ہے، ان کو سمجھاتے ایتھکس کیا ہے آپ کے میڈیسنس میں، میڈیکلس میں پیشنٹس سے ٹریٹ کریں، ورنہ آپ دیکھتے کہ ڈاکٹروں کا رویہ کیا ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی پروگرام کرتے. یا اسی طرح سے نکاح ایک اہم ترین ایک ادارہ ہے، یہ ایک بڑا ایک معاملہ ہے انسان کا، ام خاطر چھنہٕ کانٛہہ ورک شاپے. نتیجتاً چھُ تو ہم صرف سمجھتے ہیں خطبہ پہ کہ مولوی صاحب یہ رواج شریفہ تو بس یہ تو ساری کام دعوت. دعوت بڑی وسیع، یہ واسٹ ایک چیز ہے، اس کا واسٹ سکوپ ہے. آپ مختلف طبقات کے لوگوں کو کاؤنسلنگ کر سکتے، اور خاص کر کے نم چیز أکس شوارس یم چیز سمجھاون، أکس بٲیس یم چیز سمجھاون، یا مول ونکیٚنس کیا واریاہن بچن گژھان مسائل، تم چھنہٕ بہران وننسٕے کٲنٛسہِ، کیازِ گرِکۍ چھِنہٕ انڈرسٹینڈٕے کران یہندی مسائل، بٲیس چھنہٕ یِم مسائل گژھان انڈرسٹینڈ، یہ کٔمِس وَنہِ. تو کبھی کبھار اللہ بچے کبھی کبھار یہ رانگ ٹریک بھی لے لیتی ہے، کیونکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا. لہٰذا بڑا اہم کہ سائیکالوجیکل ایشوز، نفسیتی مسائل یم سمجھو ام سن. محاذ یہ صرف ملاپ نہیں ہوتا ہے دو جسموں کا، بلکہ یہ روح کا ملاپ ہوتا ہے، یہ ایموشنز کا، احساسات کا، جذبات کا، ایک دوسرے کا کیئر کرنے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. لہٰذا سائیکالوجیکل ایشو بڑا اہم. اس کے بعد چھٹا نقطہ کیا ہے، اور یہ تو آپ کے لیے بڑا خوش آئندی بات بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. کہتے ہیں کہ حب المرأة للدلال ويتجلى ذلك من بقاء عائشة بحضرة النبي ليصلي عنها مصابها. ایک عورت کی جو محبت ہے نا تو یہ بڑی انڈیکیٹو ہوتی ہے، اور ایک خاتون محبت امچ انڈیکیشن کے پر طرح فکر یہ اس شخص کی حاضری میں روتی ہے جو اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ میرا اپنا ہے. ماں سمجھ چاہو سمجھ باقی نہ سمجھ. وچو عائشہ رضی اللہ عنہ اس نا امس گو ات مقامت پٹن ایام جاری. تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تو یہ رونے لگی. کیوں رونے لگی؟ کیونکہ عورت تبھی روتی ہے نا جب اس کو اپنائیت کی، یعنی جو اپنا ہونا ہوتا ہے نا، اس کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ نہ یہ ہے کہ میں کہاں کیئر کرت، اس کے سامنے روتی ہے. ورنہ یہ ہر ایک چوراہے پہ تو نہیں روئے گی نا، یہ من یہ سڑکی پہ واتنے میں. یہ خاص کر تمہیں نش یہ انڈیکیشن اہم محبت کہ واقعی میں سہ نفر کھڑا اس میون کیئر کرن وول، اس میری جذبات، اس میری احساسات سمجھے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا جب عائشہ نے رویا کس کی حاضری میں؟ اللہ کے رسول. کیوں رویا؟ اس لیے رویا تاکہ مجھے اس کی طرف سے کوئی تسلی ملنی چاہیے. انسان کیوں روتا ہے؟ کبھی حالات ایسے آتے ہیں نا زندگی میں تو انسان حالات سے بے بس ہوتا ہے، پچھلے اکوئی چار آسان اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے. مگر جب اس کے سپورٹو میں کوئی جو اس کو لگتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، اس کے سامنے میں یہ چیزیں شیئر کر سکتی یا یہ میرا سپورٹ کر سکتا ہے، تو اس کے سامنے جب یہ روتی ہے نا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تسلی دیں اس رونے میں. کن مزید ہے اس بات بیان ہوٹ گسی صاف. بہرحال یہ چھو طرح فکری لیسلی عنہا موسیٰ تاکہ اس کو کنسول کرے، تاکہ اس کو تسلی دے. ٹھیک، لہٰذا گژھِ نہٕ عام لُکن نِش تہِ ودُن گژھِ تٔمۍ سٕے نِش یُس واقعی اَسہِ پنُن آسہِ، یُس سمجھان آسہِ سون درد، یُس سمجھان آسہِ سٲنۍ احساسات. اس کے سامنے اگر آپ روئیں گے بھی نا تو کوئی مسئلہ نہیں. ناٹک نہ مگر کینٛہہ ستم نقطہ ان الحیض، ہاں کبھی ناٹک بھی ہوتا ہے نا، رونے کے نام پہ آپ بہت ساری چیزیں بھی کبھی کرتے ہیں، ایموشنل بلیک میل جس کو کہتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ویسے مجھے امید نہیں ہے آپ سے
لیکن کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں. اَسہِ ٲسۍ لۄکٹہِ ٲسۍ نہ کانٛہہ چیٖز دِوان کِہیٖنۍ, پَتہٕ ٲسۍ اَسہِ 2 طریٖقہٕ آسان. لٔڑکہٕ چھِ عام طور یِم ٲسۍ مطلب یہِ ترٛایہِ ہا کھٮ۪ن چیوٚن یا ژھٕنہِ ہا نۄقصان کٔرِتھ. کوٗر کیٛاہ کَرِ ہا, کوٗر ٲس وَدان, یہِ ٲس بیٚہوان کُٹھِس منٛز چِٹھۍ دِتھ, یِتھ کالہٕ مےٚ أنِو بہٕ نیرو نہٕ. اچھا 7واں نقطہ کیا ہے, ان الحیض لا یمنع من الاحرام بالعمرۃ او الحج. اگر کانٛسہِ خاتون ایام یِم یہ رکائے نہیں أمس حج تو عمرہ. مجھے ایک بہن نے ایک مسئلہ تھا اس کا, مجھے یہاں پہ یاد آ گیا. تمن چھُ نکاح اور ییٚمہِ دۄہ تٔمِس چھِنہ رخصتی تمے دۄہ چھِ تٔمِس ایام. تو کہا نکاح جائز ہے کہ نہیں. میں نے کہا نکاح میں کوئی مسئلہ ہے, لیکن آپ کم سے کم اس چیز کو پہلے ہی کہہ دیتے. اور یہ چھِ بیٛاکھ اکھ پرابلم, ییٚتہِ ییٚلہِ ڈیٹ چھُنہ فِکٕس گژھان خاندرس, یہِ چھُ گژھان کٔمِس پرٛژھِتھ, وازس پرٛژھِتھ. یہِ چھِ وازس وَنان ژٕ کَمہِ دۄہ چھُکھ یَلہٕ. ہم نے کبھی بھی اپنی بچی کو یہ نہیں پوچھا کہ اس ٹائم پہ آپ بتائیں اپنا شیڈول کیا رہتا ہے, عمومی شیڈول. خبر یمن دۄہن منٛز ما آسان ایام, کیونکہ ایک تو یہ آلریڈی بیچاری اس دوسرے ایک جو نا یہ چھُنہ آسان مائنڈ آسان آور, مجھے دوسرے گھر جانا ہے, اجنبیت کا ماحول ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, سُہ چھُ آلریڈی اکھ سُہ ڈپریشن آسان. نمبر اگر یِمنٕے دۄہن منٛز ایام آیہِ تو یہ ڈبل اس پہ پریشر ہے. تو بہتر کیا تھا, یُس یہِ ولی چھُ یہِ پرٛژھِ ہا پننہِ بچی. یہِ چھِ تیٚلہِ ییٚلہِ معرفت آسہِ اِنسانس, ییٚلہِ یِم مسٲیل آسان پتہ, یہِ وَنہِ ہا أمِس پننہِ بچی دَپہِ ہا ژٕ وَن سا ژےٚ کیٛاہ چھُ شیڈول روزان. اگر مثلاً 1 سے 6 تاریخ تک أسۍ تھاوو نِکاح 7, مت گژھن وازٕ ایویلیبل, مجبوٗری چھَنہٕ وازٕ سٕنٛز, وازٕ کَرون تَمہِ پتہٕ. کیٛاہ وازٕ ہٮ۪کو نہ تَمہِ پتہٕ تہِ کٔرِتھ, یہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ ؤلیٖمہٕ دِتھ تَمہِ پتہٕ. ؤلیٖم چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ یہِ گژھِ گژھُن خانٛدر برونٛٹھٕے یا یہِ گژھِ سۭتی أتھی, یہِ ہٮ۪کو 2 دۄہہِ دِتھ, یہِ ہٮ۪کو 3 دۄہہِ دِتھ, اَتھ چھِنہٕ تہِ کانٛہہ قباحت کِہیٖنۍ. لیکن اَصٕل اوس ڈیٹ کَرُن فِکٕس أمِس بٔچی سۭتۍ. یِم زَن دۄہ چھِ گنٛڈان, اَتھ دۄہ گنٛڈنَس منٛز اوس وَنُن أمِس گۄڈنٮ۪تھ ژٕ وَن ژےٚ کیٛاہ چھُ شیڈول روزان. مثلاً یہِ وَنیو 1 to 6, أسۍ تھاوو 8مہِ, أسۍ تھاوو 9مہِ, أسۍ تھاوو 10مہِ, کلیئر. یا یِتھَے پٲٹھۍ یُس أمِس شیڈول آسہِ تَمہِ نٮ۪بر تھاوو تاکہ أمِس گژھِ نہٕ مزیٖد پرابلم گژھٕنۍ. لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی نکاح یا کسی نکاح میں بچی سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ ہم ڈیٹ کب فکس کریں گے, مجھے نہیں لگتا. ہاں ماشاء اللہ. چلے تمن آسہِ نہ ہیٚس, ایکچولی آسہِ تمن ہیٚس, وہی بات ہے نا, تمن چھُ ہیٚس تو اسی لیے پوچھا ہے, ورنہ عام طور تو ایکسیپشن کیس ہے لیکن عام طور تو نہیں پوچھا جاتا ہے. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اگر کانٛہہ یِمن ایامن اندر آیہِ, یہ رُکہِ نہٕ حج تو عمرہ نِش کینٛہہ, کیونکہ ایک جو حائضہ خاتون ہے ہر ایک رکن کا ادا کر سکتی ہے سوائے یہ طواف سے رکے گی. جب وہ وہاں پہ پھر پاک ہو جائے گی اس کے بعد وہ طواف کرے گی. ٲٹھِم ان المرأة الحائض لا تمتنع عن افعال الحج, وہ یہی ہے, یعنی وہ حج کے جو کام ہے نا ان سے نہیں رکے گی الا الطواف بالبیت, سوائے ایک کام سے رکے گی, وہ طواف نہیں, وہ پھر اس کے بعد کرے گی. اور نیم نقطہ چھُ ان الحائض يجوز لها تلاوة القرآن. یہ چھُنہ مسئلہ یِوان منٛزٕ, کیا اکھ حائضہ خاتون ہیٚکیٛاہ قرآن مجیدس تلاوت کٔرِتھ, تو جائز ہے. اب علماء میں اس کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی لگا سکتی ہے مصحف کو, پڑھ بھی سکتی ہے, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ان ایام میں یہ مصحف کو یعنی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اب شیخ نے یہاں پہ کیا کہا ہے, کہا کہ یہ گلوز پہن کر, کیونکہ آگے ہے لا تمسک المصحف, یہ مصحف کو نہیں چھوئیں گی الا بحائل کالقفازات, یہ صرف کچھ نہ کچھ بیچ میں رکھے گی, جیسے قفازات کہتے ہیں گلوز کو, یہ پڑھیں یہ پلو سۭتی پڑھن یا یہ لاگہِ گلوز تمے سۭتۍ کتھ چھُ یہِ پتہٕ مصحفس یا مسئلہ میں. لیکن آج یہ مسئلہ حل ہو گیا, آج روٗد نہٕ سُہ معاملٕے کانٛہہ. سُہ کیٛازِ روٗد نہٕ معاملہٕ, حالانکہِ چھُ علماءن درمیان اختلاف, اکھ حائضہ خاتون ہیٚکیٛاہ مصحفس چھُیِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ. بعض علماء ووٚن, شیخ البانی چھُ وَنان چھُیِتھ ہیٚکہِ, یا باقی علماء, تو لیکن جمہور علماء چھِ وَنان نہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ چھُیِتھ. ہم کہتے ہیں کہ آج وہی مسئلہ حل, کیونکہ آج ہمارے پاس موبائل ہے, وہ تو مصحف کے حکم میں نہیں ہے نا, تو یہ موبائل میں سکرول کر سکتی ہے, ایک آرام سان موبائلس پہ پٔرِتھ, تَتھ چھُنہٕ مسئلہ. آج سمجھ ضایع تہِ گژھِ نہٕ گژھُن, کیونکہ یہ 6 دن 7 دن کا یہ پیریڈ ہے, تو اس میں 6 دن آپ دیکھ لیجیے, اگر یہ حافظہ ہے یا عالمہ ہے تو ان 6 دنوں کے کلاسز وغیرہ وہ پھر نقصان ہو جائے گا. لہٰذا گلوز کے ہوتے ہوئے یہ چھو سکتی ہے. اور یہاں ہم نے کیسے کہا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے, کیونکہ لأن تلاوت القرآن من امثل اعمال الحج یا حاج, جس طرح ہم مثال حجک ساری ارکان وننہٕ, سُہ ہیٚککھ حجک باقی افعال کٔرِتھ, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ تلاوت قرآن تہِ, یہِ تہِ چھِ اکھ نیٖکی. ییٚلہِ ہُم نیٖکی کرنس چھُ اجازت تیٚلہِ چھِ یہِ نیٖکی کرنس تہِ, آو مسئلہ سمجھ. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, قرآن پڑھ سکتی ہے. اگر زبانی چھُس یاد تیٚلہِ پرِ زبانی, چھُس نہٕ زبانی یاد موبایل رٹہِ تیٚلہِ چھُنہٕ اختلاف کِہیٖنۍ, آو مسئلہ سمجھ. یا اگر وۄنۍ دپہِ بہٕ پرٕ جمہوٗرن ہِنٛدِ رایہِ پٮ۪ٹھ,
تیل کرنا مصحف ڈائریکٹ تھپ کی تیل لگی گلوز وغیرہ اس کے بعد اس کو چھو سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ ولم تنہا عنہ یہ اس سے نہیں رکے گی. یہ تو رہا فکر نا. تو اس کے ٹائم آسان گۄڈنِکِس کلاسس ہاں 11 تیل چھِ اَسہِ وٕنہِ 10-12 منٹ. اس کے بعد ہے حدیث نمبر 27. تو حدیث نمبر 27 چھُ. اب پہلے میں یہ چیز عرض کروں, آئندہ ہم ایک کلاس ٹیسٹ لیں گے, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ پیپر کا پیٹرن کس طرح ہوگا. یہ صرف MCQ ہوگا, ملٹیپل چوائس کوشچن, ٹھیک ہے. تو چانو سو خدا صبح بات پھول تاکہ پتہ کیا کرو آسان ترو کن پہ یہ ٹھیک لگے نہ آو سمجھ کہیں تی کروں. سر آسان اردو اس میں کرنا یہ آپ رکھتے ہو نا تھوڑا بہت ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے پھر کوئی ورڈ سو یہ سہل یہ پورمت چھنا سوری ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن پتہ ہو کہ ہم پھر غلط کرتے ہیں. وہی تو اصل ریزن یہ ہے کہ ہمیں کوئی استاد کی مہارت کہاں دکھتی ہے وہی سے اس کے کوشچن پیپر میں. عام طور سے کوشچن پیپرس میں وچھان میموری پاور, یہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ یمس کتہ میموری ام کوتہ گوٹ کورمت یاد یہ نا چکن اشارہ کری نا ژٕ میں سمجھانے کے لیے گوٹ پاور گژھِ نہ آسُن. پیپر گژھِ آسُن 5 چیزن ہُنٛد ایگزامنیشن. یہ چھِ آسان ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ. یہ گژھِ وٕچھُن کہ منٛز آسہِ مثال کے طور پہ ایک دن ہم نے پیپر میں یہ بھی رکھا, ہمارے اساتذہ بھی رکھتے تھے, ابھی تک اس پیپر میں سیدنا ابو ہریرہ کا نام نہیں آیا, یا اس پیپر میں سیدنا ابو ہریرہ کا نام بن گئی لکھو صحیح پتہ لکھت با پاٹ نہیں غلط. میرا یہ ہے اگر کوشچن اسٹینڈرڈ لیول کا ہوگا میں بول رہی ہوں ورڈنگ مطلب ورڈ آئے سمپل انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. عربی آئے نہ کینٛہہ اردو آئے سٲرسٕے نتہٕ چھُ عربی پٲٹھۍ پرنومُت یہِ گژھِ آسُن عربی یس منٛز بہٕ تھاو تُہنٛدِ موٗجوٗب اردوٗوس منٛزٕے بیٚیہِ آسہِ سمپل انشاءاللہ آسہِ سمپل ورڈنگ منٛز. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک ناحیے سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں. جیسے میں نے ابھی ایک ایگزامپل دی, مثال پیپرس منٛز تھوٚو اَسہِ کہ یتھ پیپرس منٛز نسا آو نہٕ سیدنا ابو ہریرہ سُنٛد ناو, اور حقیقت ہے کہ کُنہِ تہِ کوشچنس منٛز چھُنہٕ آمُت تُہُنٛد ناو, نیچے لکھا ہے صحیح غلط. تو اب اس کا جواب اکثر لوگ نے کہا صحیح ہاں کیونکہ نہیں آیا ہے ابھی تک, تو لیکن اس کا جواب غلط ہے. کیوں؟ جب ہم نے سوال رکھا نا اس میں ابو ہریرہ کا نام نہیں آیا نا وہاں پہ, تو فکر اس پر جیسا سوال. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ آئندہ امہ سۭتۍ گژھِ تۄہہِ 6 منتھ پتہٕ چھُنہ ایگزام تمہِ سۭتۍ تۄہہِ تھوڑا ایریا فکر کہ کمہِ آیہِ آسہِ. یہِ آسہِ صرف MCQ 15 کوسچن 15 یِمن حدیثن پٮ۪ٹھ بالکل آسان آسان. ٹِک چھِ دِنۍ کھلہِ ییٚلہِ نہٕ کُنہِ نیرِ تیٚلہِ گوٚو خۄدا صٲبُن بتہٕ پھوٚل. حدیث نمبر 27 ٹھیک ہے نا. تو اس پہ جو شیخ عنوان باندھتے ہیں نعم کہتے کہ لا تترکی صلاتک الا بیقین. تۄہہِ چھا بیٚیہِ کینٛہہ أنٛزراوُن یِمن وَن بیٚیہِ نہ بیٚیہِ چھُو کینٛہہ أنٛزراوُن ٹھیٖک. لا تترکی صلاتک الا بیقین مبنی علی الدلیل من الشرع. یہ چھُ بڑٕ اہم مسلہٕ. یہ چھُ بیٚیہِ تہِ تۄہہِ خصوٗصی یِم زن احکام چھِ تتھ سۭتۍ تھاوان تعلق. دپان لا تترکی یہِ نہٕ ژٕ ترٛاوکھ صلاتک پنٕنۍ نٮ۪ماز الا بیقین سوائے یوٗت کال نہٕ ژےٚ یقیٖن آسی. شکس پٮ۪ٹھ ترٛٲیزٮ۪ن کیونکہ قاعدہ کیا ہے لا الیقین لا یزول بشک. یقین چھُنہٕ وۄنۍ شک سۭتۍ زٲیِل کرنہٕ کِہیٖنۍ. مبنی علی دلیل من الشرع کیازِ کہ اتھ چھُ دلیل شرعی. یہ چھُ کتھ پٮ۪ٹھ مبنی شرعی دلیل پٮ۪ٹھ. کیونکہ یہاں پہ اب 2 چیزیں آئیں گی, ایک حیض ہے اور ایک ہے استحاضہ. استحاضہ وہ چیز ہے جو حیض کے سملر ہوتا ہے لیکن استحاضہ کے احکام الگ اور حیض کے احکام الگ. اسی لیے یہاں شیخ کہتے ہیں کہ یہ استحاضہ کس بنیادس پہ نماز تراوک اصل چھِ أمِس تی ثٲبت کرُن. ٹھیک ہاں حیض ہے تو وہ واضح ہے وہ یقینی ہے, تو وہاں آپ پھر جو رخصت ہے شریعت کی طرف سے یعنی آپ وہ چھوڑیں گی. لیکن استحاضہ میں ایسا نہیں کر سکتے. پہلے ہم حدیث پڑھیں گے اس کے بعد ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. ان عائشہ اتش راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قالت جاءت فاطمۃ بنت ابی حبیش. اخ زٔنۍ آئی صحابیاتوں اندر أمِس اوس ناو فاطمہ بنت حبیش, اور یہ ایک ایسی خاتون تھی اس کا جو حیض کے دوران جو خون جاری ہوتا ہے نا یہ رکتا ہی نہیں تھا. یعنی یس مستحاضہ خاتون
تو یہ جب آئی نا الی النبی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، فقالت، اور عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امراتن، بچس سو زن، استحاض، بچس مستحاضہ زن، حیض واجہ نہیں کہ، یعنی حیض اور استحاضہ میں فرق یہ ہے، حیض کے اپنے ایام ہوتے ہیں، 6 دن 7 دن وٹ ایور کیا ہوگا شیڈول، اس کے بعد منقطع ہو جاتا ہے، لیکن استحاضہ میں ایک خاتون 2 دن ٹھیک رہے گی، 3 دن کے بعد پھر سے جاری ہوگا، 4 دن ٹھیک رہے گی، پھر جاری ہوگا۔ فلا اطہر، میں تو پاک نہیں ہوتی ہوں، افادا الصلاۃ، کیا میں اس بنیاد پر نماز چھوڑوں؟ عام سے سمجھ۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا، نہیں، انما ذالک عرق، یہ آخر رگ آسان، ولیس بحیض، یہ حیض کے مسئلہ، حیض فطری، حیض نیچرل، لیکن یہ مستحاضہ یہ پرابلم، یہ کہ رگہ ہندی وجہ سے، ٹھیک۔ فیضا اقبلت حیضتک، یم سات ژےٚ پنٕنۍ شیڈول آسنے یوان، ایام آسنے یوان، تو فدعی الصلاۃ، تمن دۄہن ٲسۍ زِ نماز تراوان، وإذا ادبرت، وۄنۍ ییٚلہِ تِم ایام مۄکلنٕے، ہُہ روٗد نہ جٲری خوٗن، فغسلی، حیض پتہٕ ٲسۍ زِ غسل کران، انکہ دم، یہ ٲسۍ زِ خوٗن کران صاف، ثم صلی، تمہِ پتہٕ ٲسۍ زِ نماز پران۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ اگر کانٛہہ خاتون آسہِ، أمِس آسہِ نہٕ خوٗن رُکان کینٛہہ، حیض پتہٕ تہِ آسہِ کنٹِنیو روزان، یہ وٕچھِ شیڈول پنُن، اگر 6 دۄہ 5 دۄہ 4 دۄہ 3 دۄہ وٹ ایور کیا چھُ أمِس شیڈول، تمن دۄہن سمجھی یہ کیازِ أمِس اوس پتہ سُہ شیڈول، یمن دۄہن کرِ یہ رُکہِ، کیازِ یم چھِ حیضٕکۍ ایام، اس کے بعد وہ غسل کرے گی، اور اس کے بعد اگر پھر سے جاری ہوا نا تو پھر آگے ہم وہ حکم بتائیں گے اس میں اس کا کیا کرنا ہے، لیکن تتھ منٛز چھس نہٕ پتہٕ نماز تراوٕنۍ، أمۍ چھِ صرف تراوٕنۍ نماز کتھ منٛز، جب حیض کے ایام ہوں۔ وہیں چھُ بیٛاکھ اکھ سوال تتہِ، مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں، کسی کو شیڈول معلوم نہیں، کسی کو جب یہ ایام آ گئے اسی کے ساتھ ہی یہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، اس کو کیا کریں گے، اس کی ساری سچویشن ہم بتائیں گے، مگر یہ حدیث چھُنہٕ مکمل کینٛہہ، امہِ پتہٕ چھِ بیٚیہِ ہن تۄہہِ لیکھٕنۍ، کیازِ حدیثس منٛز چھِ الفاظ وقال ابی، اتھ چھُ ہشام شاید غالباً راوی، سُہ ونان پننس مٲلِس عروہس نِش، دپان وقال ابی، چھُ راوی ونان عروہ، یعنی ہشام ونان عروہس نِش، دپان میٲنۍ مٲلۍ ووٚن کہ پیغمبر صٲبن ووٚن أمِس ثم توضعی، بیٚیہِ کٔرۍ زِ امہِ پتہٕ وضوٗ لِکُلہِ صلاتہِ، پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ خٲطرٕ، گوٚو حُکم آو نا اتنی وۄنۍ، یۄس یہِ مستحاضہ خاتوٗن آسہِ أمِس چھُنہٕ غسل کرُن پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ کینٛہہ، أمِس چھُ کرُن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حیض نِش پاک گٔے، امہِ پتہٕ چھُ أمِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ کیٛاہ کرُن، وضوٗ کرُن، حتیٰ یجیٖء ذالِکَ الوقت، یوٗت کال سُہ وقت روزِ، یعنی أکِس أکِس وقتس منٛز روزِ أمِس اکھ اکھ وضوٗ، اگر چھِ أمِس بظٲہر باسیو مےٚ پھُٹ نہٕ وضوٗ کینٛہہ، مگر یُس أمِس یہِ پرابلم چھِ استحاضٕچ پرابلم، یہِ یی پانے ناکہِ وضوٗ پتہٕ مانہِ بیٚکہِ وقتہٕ خٲطرٕ، مگر أکِس وقتس منٛز ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم کٔرِتھ، مثلاً کسی عورت کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اب یہ مستحاضہ خاتون ہے، یہ کیا کرے گی، یہ اس ٹائم پہ وضو کرے گی، یہ روز أمِس ظہر پٮ۪ٹھ برابر عصرس تامی وضو، یُتھُے عصر آو نا أمِس چھُ وۄنۍ نوٚو وضو کرُن، اور عصرس تام یِم تہِ کامہِ یژھِ ہا نا ہُم وضو سۭتۍ کرٕنۍ، اگر یہ ٹھیٖک حالتس منٛز آسہِ ہا، یہ ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم کٔرِتھ أتھۍ وضوٗوس پٮ۪ٹھ، قرآن پڑھنا چاہے گی قرآن پڑھ سکتی ہے، نفل نمازیں پڑھنا چاہے گی نفل نماز پڑھ سکتی ہے، یا کوئی اور بھی عمل جیسے حج میں ہوگی تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سمجھو۔ اچھا امِچ تخریج، یہ حدیث تہِ چھُ متفقن علیہ، امام بخاری انا رحمہ اللہ کتاب الوضوءس منٛز، اور اتٮ۪ن گنا باب غسل دم، یعنی حیض کا خون اس کو پاک کرنے کا باب، یہاں پہ غسل دم کا مراد ہے ای دم الحیض، اور یِتھے پٲٹھۍ چھِ انان امام بخاری بیٚیہِ کتاب الحیضس منٛز، اور اتٮ۪ن چھُ باب گنا الاستحاضہ، آو نا بیٛاکھ مسلہٕ استحاضہ خاتون ہندِس بارس منٛز، اور بیٚکہِ جایہِ چھِ امام بخاری انان اقبال المحیض و ادبار، أکِس خاتون ہُنٛد حیض یُن تہٕ ختم گژھُن، ٹھیک، اقبال ہوتا ہے آنا اور ادبار ہوتا ہے چلے جانا، تو بیٚکہِ جایہِ چھِ باب گنا اذا حاضت فی شہر ثلاث حیضن، أکِس خاتون اگر رٮ۪تس منٛز آسان 3 لٹہِ یِوان یِم ایام، سُہ گوٚو نا یِہوے، یعنی أمِس آسہِ کنٹرول گژھان رٮ۪تس منٛز، أمِس آسہِ یِوان بار بار یہِ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ بیٚکہِ جایہِ باب گنا اذا رأت المستحاضہ الطہر، ییٚلہِ اکھ مستحاضہ خاتون پننس پانس پاک سمجھ، ییٚلہِ وٕچھ تِم چیٖز وۄنۍ چھس بہٕ پاک، امام مسلم چھِ انان کتاب الحیض، باب چھُس گنا المستحاضہ و غسلها و صلاتها، أکِس مستحاضہ خاتون ہُنٛد غسل تہٕ أہنٛز نٮ۪ماز، اور امام ابو داؤد چھِ انان کتاب الطہارہ، باب چھُس گنا من روى ان الحیضۃ اذا ادبرت لا تدع الصلاۃ، یعنی ییٚلہِ أکِس خاتوٗنہِ حیض گژھِ ختم تہٕ پتہٕ ترٛایہِ نہٕ سۄ نٮ۪ماز، مستحاضہ خاتون چھِ نٮ۪ماز پرٕنۍ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ بیٚکہِ جایہِ امام ابو داؤد انان
من قال تغتسل من طہر الى طہر تمن حضراتن ہز دلیل یم دپان أکس مستحاضہ خاتون چھ طہر پٮ۪ٹھ طہرس تام غسل کرن. طہر ہوتا ہے نا یعنی یت منٛز أمِس ایام ین کے ٹھیک تت تام. اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ اَنان بیٚکہِ جایہِ امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب طہارت منٛز بابو ما جاء فی المستحاضہ کیٛاہ چھُ آمُت أکِس مستحاضہ خاتون متعلق. امام نسائی چھُ اَنان فی الحیض والاستحاضہ اور باب چھُس گنا الاقرا. اقرا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. قروء ہوتا ہے ایک ایام. اچھا پتہ علماء کٔرمٕتۍ مطلب مختلف کینٛژھو علماء چھُ ووٚنمُت قروء معنی ہسا گوٚو ہیض, کینٛژھو علماء چھُ ووٚنمُت قروء معنی ہسا گوٚو طہر, چاہے وۄنۍ یہِ طہرُک پیٖرڈ چھُ یا ہیضُک پیٖرڈ چھُ وہی کہتے ہیں. اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ باب الفرق بین دم الحیض والعقیٖد درٛاو بیٛاکھ اکھ مسلہٕ برونٛٹھ کُن وَنو أسۍ. کٲنٛسہِ خاتوٗن یُتھُے أمِس گٔے نہ شروٗع یِم ایام أمِس گوٚو ابتدا پٮ۪ٹھے استحاضٕے, یہِ بنے مستحاضہ خاتوٗن, أمِس ما چھُ وۄنۍ کانٛہہ ایامٕے پٔتۍ کِنۍ, تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ؟ تیٚلہِ چھِ أمِس دوٚیِم چیٖز یہِ وٕچھِ ہُتھ خوٗنَس تہٕ یَتھ خوٗنَس منٛز چھِ فرق. یُس ہیضُک خوٗن تَتھ تہِ وَنو أسۍ تَتھ کیٛاہ چھِ آسان پَنٕنۍ فیٖچٲرٕز, اور یُس استحاضُک چھُ تَتھ تہِ وَنو أسۍ پَنٕنۍ فیٖچٲرٕز. اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ کِتاب الطلاقَس منٛز اَنان باب گنا الاقرا یعنی یِہوٚے یعنی یِم زَن یِم چھِ آسان 3 قروٗ. و ابن ماجہ اور اَتٮ۪ن چھُ گَنڈان کِتاب أمۍ چھِ لیوٚکھمُت اَتٮ۪تھ باب ماجہ اَتٮ۪ن کیٛاہ چھُ آمُت یہِ چھُ غلط. اَتٮ۪ن چھُ باب ماجہ فی المستحاضۃ التی قد عدت ایام اقرائها قبل ان یہ کیا ہے یستمر بها الدم. آپ وہاں پہ چیک کرنا, یہ چھُ امام نسائی اَنان کتاب الطہارہس منٛز. اور اَتٮ۪ن چھُ یہِ باب وَنان باب ما جاء فی المستحاضۃ التی قد عدت ایام اقرائها. تٔمِس خاتوٗن ہِنٛدِس بارس منٛز یۄس زن مستحاضہ خاتوٗن آسہِ اور اَمہِ پتہٕ تِم ایام یِم زن 3 یِمن قروٗہن منٛز یِن قبل ان یستمر بها الدم. ٹھیک. اور اسی طرح سے امام مالک نے موطا میں لایا ہے کتاب الطہارہ باب المستحاضہ. تو انشاءاللہ اس کے جو فوائد ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے کیونکہ اس میں تفصیل بڑی ہے, وہ ہم آئندہ دیکھیں گے. فی الحال نیکسٹ تھوتا یاد انشاءاللہ تو ایک مختصر کلاس ٹیسٹ ہوگا 25 ملٹیپل چوائس کوسچنز ٹکا یاد چھِ دِنۍ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.